بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم ھذا الشہر شہری فاغفر لامتی فی شہری ما لا یغفر فی سائر الشہور اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامۃ من البلاء والخذلان اللہم اسألک فیہ المغفرہ۔ یہ شعبان کا مہینہ کتنا پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اپنی امت کا مہینہ قرار دیا۔ احادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس مہینے کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اعلم و رسول، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے نیکیاں زیادہ نکلتی ہیں، اس میں خیر و برکت والے کام زیادہ ہوتے ہیں، اس میں اجر و ثواب کے لیے ہر ایک کو موقع ملتا ہے نیکیاں کرنے کا، اجر و ثواب کا، اس لیے اس کا نام شعبان رکھا۔ ایک کتاب ہے تحفۃ المسلمین کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو حق جل جلالہ سے عرض کیا کہ الہی تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ثوبان، دوڑتا بڑا اژدہا، وہ عطا کیا معجزہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو حضرت حق تعالی سے خطاب ہوا کہ تجھ کو شعبان دیا۔ چنانچہ وہ ثوبان جس نے جادوگروں کے سحر کو مٹا دیا، ان کی بنائی ہوئی رسیوں اور تخیلات کو کیا کر دیا، اپنے نگل کے ان کے وجود کو ختم کر دیا۔ اور یہ ہے شعبان تیری امت کے گناہوں کو مٹا دے گا، جس طرح اس ثوبان نے ان جادوگروں کی رسیوں کے، ان کے تخیلات کو، ان کے خیالات کو، ان کی ہر باطل چیز کو مٹا دیا، اسی طرح یہ شعبان تیری امت کی تمام خطاؤں کو، تمام غلطیوں کو، تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا ہوا بطور معجزہ۔ اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے بزرگی کی میرے مہینے کی، میرے حکم کی، اور جس نے بھی میرے حکم کی بزرگی کی اس کو مان لیا تو اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مقصود القاصدین کتاب ہے میں لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم ھذا الشہر شہری فاغفر لامتی فی شہری ما لا یغفر فی سائر الشہور اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ من البلاء والخذلان اسألک فیہ المغفرۃ والرحمۃ فی کل ساعۃ وزمان انک انت الحنان المنان الرحیم الرحمن اللہم ارزقنا رمضان کما رزقت شعبان۔ اللہ تمہیں ہمیں رزق دیا شعبان میں بھی، اور اسی طرح رزق دے تو رمضان میں بھی۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے اللہم اغفر لامتی، اللہم ارحم لامتی، اللہم ارزقنا رمضان کما رزقنا فی شعبان، اللہم اسألک فی المغفرۃ والرحمۃ فی کل ساعۃ وزمان۔ استغفار طلب کریں اس مہینے میں۔ لوگوں کی بہت ساری باتیں سنیں گے، شب رات کے بارے میں، شب معراج کے بارے میں، ان مقدس راتوں کے بارے میں، سوائے ان راتوں کے والفجر ولیال عشر، ولیال عشر، وہ راتیں قرآن مقدس نے ایک حجت کے طور پر، ایک دلیل کے طور پر وہ راتیں مقرر کی، ذی العشر کی، حج کے دن کی۔
اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی راتیں ہیں جو عبادات کی راتیں کہلاتی ہیں۔ کوئی کہے گا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، احادیث میں یہ بدعات ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں۔ لوگ کہتے ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آج جس گھر میں بھی سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے، وہ گھر کے 10 افراد ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 3 ہیں، 1 ہے، 2 ہے، وہ سارے کے سارے مفتی بھی ہیں، وہ سارے کے سارے محدث بھی ہیں، وہ سارے کے سارے حکیم طبیب بھی ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، یعنی جتنے بھی فن ہیں، جتنے بھی کاریگریاں ہیں، جتنے بھی ہنر ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے اندر ہیں۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا کو لوگوں نے ایک ذریعہ بنا لیا ہے، پوری دنیا کو اپنی انگلی کے نیچے رکھ لیا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عالم ہو وہ حکیم بھی ہو، جو حکیم ہو وہ عالم بھی ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے، جو عطا کرتا ہے اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔ فہم و ادراک یہ ضروری ہے۔ محدث ہو سکتا ہے، فقیہ نہیں ہو سکتا، لیکن فقیہ کی ایک ایسی شان ہے، وہ محدث بھی ہو سکتا ہے اور فقیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت، رحمت، برکت طلب کریں، ان روایات کو یا ان باتوں کو چھوڑیں کہ اس کا ثبوت کسی حدیث میں ہے۔ نوافل پڑھنے کا، عبادات کرنے کا کون سا ثبوت چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کا ثبوت کہاں کہاں تلاش کرو گے؟ جب ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اور نیت مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی، ثواب کی، تو اس میں باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ہاں، غیر شرعی احکام نہ ہوں، غیر شرعی افعال نہ ہوں، غیر شرعی باتیں نہ ہوں، جس طرح پٹاخے چھوڑنا، شرشرے چھوڑنا، گلی گوچوں میں شور و شرابہ برپا کرنا، یہ ایسی چیزیں نہ ہوں۔ باقی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول، اگر اللہ کا بندہ ہو تو اس کے لیے ہر رات، ہر شب شب برات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ باتیں سننے کی، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔